شفقت چیمہ ایک پاکستانی اداکار اور پروڈیوسر ہیں۔ 3 دہائیوں سے اداکاری کے شعبہ سے وابستہ ہیں اور بالخصوص منفی کردار کے حوالے سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، بلکہ پاکستانی سینما شائقین کے پسندیدہ ویلن ہیں۔ حالانکہ شفقت چیمہ حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ اور القاری ہیں، جبکہ ان کے علاوہ نعت خوانی بھی کرتے ہیں۔ شفقت حسین چیمہ 20 نومبر 1955 کو مفتی محمد حسین نعیمی کے ہاں پیدا ہوئے، جو معروف عالم دین تھے۔ شفقت چیمہ نے 1974 میں جامعہ نعیمیہ دینی درسگاہ سے گریجویشن کیا، جو لاہور کی ایک اسلامی یونیورسٹی ہے اور سنی بریلوی تحریک سے وابستہ ہے۔ یوٹیوب چینل گڈ لائف کے ویورز کے لیے آج ہم یہاں پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور و معروف ویلن شفقت چیمہ سے متعلق بتائیں گے کہ وہ اداکار کب، کیسے اور کس طرح بنے، اور مولوی کے ایک بیٹے کی حیثیت سے 14 سال کی عمر میں جمعہ پڑھایا اور پھر فلم انڈسٹری میں چلے گئے۔ فلم انڈسٹری کی چمکتی دمکتی دنیا میں رہنے کے بعد ایک مرتبہ پھر کیسے والد صاحب کی طرح خطیب بنے۔ تو یہاں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل گڈ لائف کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کر کے بتائیے کہ یہ معلومات آپ کو کیسے اور کس طرح لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ تو شفقت چیمہ 70 کی دہائی میں جامعہ نعیمیہ میں 14 سال کا لڑکا ہوتا ہے، جو اس عمر میں نماز جمعہ کی امامت کرا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ اگلے چند سالوں میں یہ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک مشہور و معروف ویلن ہوگا۔ شفقت چیمہ کا تعلق مذہبی گھرانے سے ہے۔ ان کے والد ایک جامع مسجد کے خطیب تھے۔ یہی وہ دور تھا کہ جب شفقت چیمہ بطور پینٹر کے کام بھی کرتے تھے۔ جی ہاں، تو ایک مولوی ایک مرتبہ انہیں ایک فلم دکھانے کے لیے لے گیا، جس کا نام تھا فلم مکھڑا، جس کا ہر ایک گانا ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ یہی فلم تھی کہ جس نے اس سیدھے سادے لڑکے کو اپنے سحر میں جکڑ لیا، اور بچپن لڑکپن کے بعد یہ مسجد چھوڑ کر پاکستان فلم انڈسٹری جا پہنچا، جہاں پہلے تو ان کو دھتکارا گیا، لیکن انہوں نے بھی ہمت نہیں ہاری اور جیسے تیسے شاہ نور اسٹوڈیو پہنچ گیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پنجابی فلموں کا پاکستان میں عروج چل رہا تھا۔ سلطان راہی اور انجمن کی جوڑی بطور ہیرو اور ہیروئن مقبولیت کے دہانے پر تھی، تو مصطفیٰ قریشی سمیت دیگر فنکار ویلن کے روپ میں سپر ہٹ جا رہے تھے۔ مگر 1979 میں مولا جٹ فلم نے تو جیسے فلم انڈسٹری کو 4 چاند لگا دیے۔ یہ فلم آج تک لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ شفقت چیمہ شاہنور اسٹیڈیم پہنچے تو زمین کو پہلے بوسہ دیا۔ لوگ یہ دیکھ کر ہنس پڑے، مگر ان کا اپنا ایک عقیدہ تھا، جس کا اثر یہ ہوا کہ 1974 میں ایک فلم میں ایکسٹرا فائٹر کا رول ملا، اور پھر تب سے 1989 تک انہوں نے بطور ایکسٹرا فائٹر فلموں میں کام کیا۔ 15 سال تک چھوٹے موٹے رول ادا کرتے رہے، جس کے بعد فلم ڈائریکٹر شاہد رانا نے انہیں پنجابی فلم کالکا میں سلطان راہی کے مقابلہ میں ویلن کا رول دے دیا، جس نے ان کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے۔ عید الفطر تھی کہ جب 8 فلمیں ایک ساتھ ریلیز ہوئیں، جن میں کالکا بھی تھی، تو اس فلم نے کامیابی اور مقبولیت کے ریکارڈ توڑے اور یہ فلم کامیاب ہو گئی، بلکہ ہٹ ہو گئی۔ اس ریکارڈ کامیابی کے بعد 1982 میں ایک اور فلم میں ہیرو کا کردار ادا کرنے کی آفر ہوئی، جس کا نام تھا جنگل کنگ۔ فلم کی تیاری کے لیے شفقت نے مسٹر لاہور کے لیے تنسازی مقابلہ میں حصہ لیا، تاکہ وہ اس کے لیے بھرپور تیاری پکڑے۔ دن رات محنت کی، اور پھر جب فلم کی شوٹنگ ہوئی تو اس میں سرکس کے شیر کے ساتھ ان کی لڑائی ہونی تھی، تو شیر نے ان کی ٹانگ پر پنجہ مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ تاہم بعد ازاں زخم ٹھیک ہوا اور شیر کے ساتھ شوٹ کیا۔ پھر اس کے بعد شیر کے ساتھ دوستی ہو گئی، اور سرکس جہاں بھی لگتی تو اس شیر کے ساتھ وہ ہوتے، اس کو نہلاتے اور پیار کرتے۔ جیدے پرچھاویں کو دنیا ڈرے، او دی غیرت نو کوئی للکارے، او دنیا تے دجا سا نہیں لے سکتا۔ میں ان عاشقاں نو انہاں دے عشق دے نال ہی ہمیشہ ہمیشہ لئی دفن کر دیاں گا۔ عشق عشق عشق۔ شفقت چیمہ نے ایک مرتبہ
فلم مس فتنہ میں کام کیا، جس کے سین میں انہیں سانپوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، مگر دوسرے دن ہمایوں قریشی کو پیش کر دیا جاتا ہے، جس پر انہیں غصہ آیا اور سانپ لے کر اپنے ڈائریکٹر کے پاس چلے گئے اور شکوہ کیا۔ اتنے میں غصے سے سانپ کا منہ اپنے منہ میں ڈالا اور چبا ڈالا، باقی دھڑ سانپ کا پھینک دیا۔ ہفتہ بعد جب وہ اسپتال گئے تو پتہ چلا زہر جسم میں داخل ہو گیا تھا۔ بہت خوب، اداکاری کے لیے کیا سے کیا کر گئے۔ انہوں نے 70 یا 80 فلمیں سلطان راہی کے ساتھ بھی کی ہیں۔ ان کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے جس کا نام شہرزاد چیمہ ہے۔ شہرزاد چیمہ نے بھی ایک فلم جیو سر اٹھا کے بنائی ہے، جس میں شفقت چیمہ اور ان کے بھائی عظیم چیمہ نے بھی کام کیا ہے۔ فلم میں بطور ویلن کے سب سے زیادہ لڑکیاں اٹھانے والے شفقت چیمہ ایکسٹرا ٹو فائٹر، فائٹر ٹو ایکٹر اور ایکٹر ٹو کریک ایکٹر ہر کردار ادا کیا اور کبھی بھی سٹینٹ مین استعمال نہیں کیا۔ دلیپ کمار کو اپنا پسندیدہ اداکار سمجھنے والے شفقت چیمہ معروف اداکار انتھونی گروئے سے بھی بےحد متاثر ہیں، جبکہ ان کے علاوہ انہیں جھوٹ سے بالکل نفرت ہے۔ شفقت چیمہ کے 45 سالہ فلمی کیریئر میں 947 فلمیں ہیں، جبکہ سلطان راہی کے فلمی کیریئر میں 827 ہیں۔ حالانکہ شفقت چیمہ نے 17-18 سال بطور ایکسٹرا فائٹر کے بھی کام کیا ہے۔ گزشتہ ادوار میں منفی رول ادا کرنے والے اداکاروں کو لوگ گالیاں دیتے تھے، مگر شفقت چیمہ کو پھر بھی دل سے سراہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں عاجزی انکساری کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ سن 2000 کی دہائی میں جب پنجابی فلم انڈسٹری زوال پذیر ہوئی، سینما ہاؤسز کو نظر آتش کیا گیا، تو اس کے بعد فلم انڈسٹری کے بیٹھ جانے سے بیشتر فنکار مفلسی کا شکار ہوئے، تو کسی نے تھیٹر ڈراموں کا رخ کیا تو کسی نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ ایسے میں شفقت چیمہ بھی 45 سال کے طویل کامیاب فلمی کیریئر میں شہرت و مقبولیت اور کامیابی کے بعد واپس اپنے مدرسے کی جانب لوٹے۔ جنی دیر تک درود ابراہیمی نہ پڑھیے نماز نہیں ہوندی۔ کسے مسلک دی گل نہیں، کوئی بھی مسلک جنی دیر تک درود ابراہیمی نہیں نہ پڑھدا نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن دوستو میں تانوں او درود آکھیا جیڑا رب نے آپ پڑھے ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر جامعہ نعیمیہ میں مولانا بلال حسین زیدی سے درس نظامی کا درس لیتے ہیں۔ جب یہ خطبہ دیتے ہیں تو لوگ بہت ہی سراہتے ہیں، واہ کیا بات ہے ایسے شخص کی جس کو کیسے اور کس طرح اللہ میاں نے لوگوں کے لیے منتخب کیا۔